بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اور اہل کتاب کی جانب سے ایک احمقانہ سوال اور ایک احمقانہ اعتراض ہوا تھا تحویل قبلہ کے سلسلے میں، اور قبلے کے چینج ہونے کے سلسلے میں انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے مفصل جواب دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب حکیمانہ انداز میں دیا ہے کہ دیکھا جائے تو ہر سمت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب جہاں منظور ہو اس سمت کی طرف متوجہ ہونے کو کہہ دیں، یہ اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کو اس طرف پھیرتا ہے اور ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہ تو رہا ایک حکیمانہ انداز۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو ایک حکمتوں کے طور پہ ایک دو حکمتیں بیان کی تھی، اور کافی تفصیلی حکمتیں بیان کی تھی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاد تو سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن ان جہاد میں اگر اللہ تعالیٰ متعین نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کسی کو حکم نہ دے کہ فلاں جانب توجہ کر کے نماز پڑھو یا عبادت کرو، تو اس میں ایک قسم کی فرقہ بندی اور ایک قسم کا افتراق معلوم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے آداب بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے اور معاشرتی اتحاد کو برقرار رکھنے اور اسی طرح اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سمت کو متعین کر دیا، اور اب وہ سمت چاہے کوئی بھی ہو سکتی تھی۔ پہلے تو بیت اللہ کو سمت قرار دیا گیا، پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو سمت قرار دیا گیا، یعنی اس کی طرف رخ کر کر آپ نماز پڑھیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشرق اور مغرب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے حکم کی کس حد تک تعمیل کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور ایمان والوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کے چینج کرنے کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ اور یہ جو قبلے کا چینج ہونا ہے یہ بہت سی حکمتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس کے سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہو جائے، اور تمام عبادت گزار یعنی ایک ہی طرف متوجہ ہو کر جب لوگ پڑھیں گے اور تمام لوگ ایک ہی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں گے، اس سے ان کے خشوع میں اور اسی طرح ان کے خضوع میں اضافہ ہوگا، برخلاف کہ ایک شخص ایک سمت میں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص دوسری جہت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو وہاں خشوع اور خضوع میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سمت کو متعین کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو سمت کو مقرر کیا ہے، یہ سمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور میں نے پچھلے درس میں ایک مسئلہ یہ بھی بتلایا تھا کہ جس شخص کو کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہو، اس شخص کو تو کعبۃ اللہ ہی کی طرف بالکل ہو بہو کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور جس شخص کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا ہے اور کعبۃ اللہ کے آڑ میں کوئی چیز آ رہی ہے، کعبۃ اللہ کے دیکھنے میں کوئی آڑ آ گیا ہو، تو اس کو کعبۃ اللہ کی جانب متوجہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے عین کعبۃ اللہ کی طرف توجہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی آیات کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم وصف کو
امت محمدیہ کے ایک اہم وصف کو ذکر کیا ہے، اور اس کی تشریح بھی کافی لمبی ہے، انشاءاللہ اس کو مختصر کر کے میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ اور ایک فضیلت کی چیز امت محمدیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، انشاءاللہ اس کی تھوڑی بہت انشاءاللہ تشریح بھی کروں گا۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اے رسول آپ پہلے جس قبلے پر تھے اس کو ہم نے اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم الٹے پاؤں واپس ہونے والوں کے مقابلے ان لوگوں کو دیکھ لیں جو ثابت قدمی کے ساتھ رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات واقعی گرا گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے نہیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ تو رہا ترجمہ، اب اس کی کچھ تشریح ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہاں سب سے پہلی چیز ہے وسط، اور وسط سین کے فتحے کے ساتھ، سین کے اوپر زبر ہے، اور وسط کہا جاتا ہے خیر الامور، اور افضل چیز کو وسط کہا جاتا ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، جو بہترین کے معنی میں آتی ہے۔ اس امت محمدیہ کی ایک امتیازی خصوصیت اور فضیلت کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے افضل اور اشرف ہے، اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیاز اور ایک خاص فضیلت یہ عطا کی کہ اس کو ایک امت معتدل، ایک درمیانی اور وسط امت بنایا، جس کے نتیجے میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء علیہم السلام کی ہدایت اور تبلیغ سے مکر جائیں گی، اور وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان انبیاء علیہم السلام، ان نبیوں نے ہمیں کچھ تبلیغ نہیں کی اور ہم تک کوئی اے اللہ آپ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور وہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کو اور ان کی تعلیم کو اور ان کی ہدایت کو جھٹلائیں گے، تو اس وقت امت محمدیہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوں گے، اور امت محمدیہ شہادت دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت کو اور لائی ہوئی شریعت کو ان تک پہنچایا ہے، اور ان کو صحیح راستہ بھی بتلایا ہے۔ جن امتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں کوئی تبلیغ اور ہمیں کوئی کتاب نہیں عطا کی اور کوئی ہمیں رہنمائی نہیں کی، وہ لوگ فوراً یہ بول اٹھیں گے کہ امت محمدیہ ہم پر کیسے بول سکتی ہے جبکہ وہ ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی۔ تو امت محمدیہ پر جب یہ جرح ہوگی اور امت محمدیہ پر جب وہ لوگ دعویٰ کریں گے اور وہ لوگ کہیں گے کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا، تو یہ لوگ ہمارے مقابلے میں کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر ہے؟ اس کی گواہی ہمارے مقابلے کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ امت محمدیہ اس اعتراض کا اور اس جرح کا
جواب یہ دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے، مگر ان واقعات اور حالات کی خبر ہمیں ایک صادق اور مصدوق اور ایک صادق امین رسول نے دی ہے، جو اللہ کی کتاب نے بھی دی ہے اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے معائنے سے اور اپنے یقین سے اور اپنے دیکھنے سے اور اپنے مشاہدے سے زیادہ سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم شہادت میں حق بجانب ہیں اور سچے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہیوں کی تصدیق اور توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ یہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا ہے، اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری، ترمذی اور اسی طرح نسائی اور مسند احمد کی متعدد احادیث میں کہیں اجمال کے ساتھ اور کہیں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ غرض اس امت محمدیہ کی یہ خصوصیت اس آیت کے ذریعے اور ان واقعات اور حشر کے اس واقعے سے معلوم ہو چکی ہے کہ امت محمدیہ پچھلی امتوں کے جو امت ہیں ان کے انبیاء پر جب وہ جھٹلائیں گے اور ان کی شہادت اور ان کے کتاب اور شریعت کے لانے کے جھٹلائیں گے، تو اس وقت یہ امت محمدیہ بحیثیت ایک گواہ ہونے کے پیش ہوگی۔ اور اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ یہ تو رہا ایک پہلو جو فضیلت کا تھا۔ اب یہاں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ اول، اعتدال کے معنی کیا ہے، اعتدال کی حقیقت اور اس کے معنی کیا ہے۔ نمبر دو، یہ جو وصف اعتدال کی جو صفت ہے اس کی اہمیت کیوں ہے کہ اس پر فضیلت کو مدار رکھا گیا ہے، اس کی وجہ سے امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا کی گئی ہے، وجہ کیا ہے اس کی۔ تیسری چیز، اس امت محمدیہ کے معتدل ہونے کے واقعات کی روح سے کیا ثبوت ہے، اس کو بھی کچھ انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب آج میں دوں گا۔ سب سے پہلی چیز، اعتدال کے لفظی معنی برابر ہونے کے ہیں۔ یہ لفظ عادل سے مشتق ہے، عادل ہونا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے معنی بھی برابر کے آتے ہیں۔ اور عادل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو عدل کرے، جو دونوں کے درمیان عدل کرے، اس کو عادل کہا جاتا ہے۔ اب دوسری چیز ہے وصف اعتدال کی اہمیت کہ انسانی شرف اور فضیلت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ یہ اعتدال، اس کی اہمیت، اب اس کی کافی بڑی تفصیل ہے۔ اب اس کو سمجھانے سے پہلے ایک چیز یہ بات یہ سمجھ لیجئے، میں ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کروں گا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جتنے نئے اور پرانے طریقے جسمانی صحت اور علاج کے لیے جاری ہیں، جیسے طب یونانی، ویدک اور اسی طرح ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک وغیرہ، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی بدن کی صحت اعتدال مزاج پر ہے، یعنی مزاج کا برقرار رہنا اور مزاج کے برابر رہنے پر ہے۔ جہاں یہ اعتدال، جہاں یہ بیلنس کسی جانب میں خلل اس میں واقع ہوگا تو وہی انسانی مرض کیا ہے، بدن پر لاحق ہو جائے گا۔ خصوصاً طب یونانی کا تو بنیادی اصول ہی مزاج کی پہچان پر موقوف ہے۔ انسان کا بدن 4 چیزوں سے ملا ہوا ہے۔ نمبر 1 خون، بلغم، نمبر 3 سودا، نمبر 4 صفرا۔ اور یہ جب 4 چیزیں ملتی ہیں تو 4 کیفیات انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے نمبر 1 گرمی، نمبر 2 ٹھنڈک، نمبر 3 خشکی اور نمبر 4 تری۔ جس وقت تک یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں کیفیات مزاج انسان کے مناسب حدود کے اندر معتدل اور بیلنس رہتی ہے، اس وقت تک بدن انسانی کی صحت اور تندرستی کیا ہے، بہترین رہتی ہے، اور صحت اور تندرستی اور توانا انسان کہلاتا ہے۔ اور جہاں یہ چیز کیفیت مزاج اور کیفیت انسانی کے اس مزاج سے
تجاوز اور حد سے تجاوز کر جاتی ہے یا تھوڑی گھٹ جاتی ہے، بیلنس کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو مرض کہتے ہیں جس کا علاج کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس محسوس مثال کے بعد آپ سوچئے اور آپ دیکھیے کہ جس طرح ایک جسم کو ایک بیلنس کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانیت کی مثال اور اخلاقیات کی مثال ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح انسان کے جسم میں اور اسی طرح انسان کے اس کیفیات میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے انسان کو مرض لاحق ہوتا ہے، اسی طرح روحانی کیفیت اور اسی طرح اخلاق میں بھی کمی آنے سے اور بے اعتدالی کی وجہ سے اخلاقی مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کا اگر علاج نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ ساری انسانی مخلوق اور روحانی موت ہوتی ہے۔ اصل چیز جو ہے روح ہے، اس کی موت ہوتی ہے اصل چیز، اور یہ بھی کسی صاحب بصیرت انسان پر مخفی نہیں ہے کہ انسان کو جو فضیلت عطا کی گئی ہے ساری مخلوقات پر، یعنی وہ انسان سب سے بہتر ہے اور اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ جتنے بھی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان تمام مخلوقات میں یہ سب سے افضل اور اشرف مخلوق ہے۔ اور اس افضل اور اشرف مخلوق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ انسان کیا ہے، اس کا جسم ایسا ہے، اس کی کیا ہے، یہ اعتدال میں کیا ہے، یہ برابر ہے اور اس کا مزاج ہمیشہ برابر رہتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں، یہ انسان کا جسم، گوشت وغیرہ، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اشرف المخلوقات ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہے اور انسان کے اندر جو اخلاقی کمال ہے وہ اصل چیز ہے اور وہ معتدل ہے۔ اس وجہ سے وہ آقائے کائنات مانا گیا ہے اور اس وجہ سے وہ اشرف المخلوقات مانا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جانوروں کے اندر ہم سے زیادہ جانوروں کے اندر یہ چیز معتدل پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ کچھ ایسا ویسا نہیں کھاتے، وہ لوگ ایک اعتدال میں رہ کر کھاتے ہیں اور ایک اعتدال میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن اصل دار و مدار یہ اعتدال جسمانی پر نہیں بلکہ اعتدال روحانی پر ہے، کہ اصل وجہ جو اشرف المخلوقات بنانے کی اور آقائے کائنات ماننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے گوشت اور پوست اور حرارت اور برودت وغیرہ سے بالاتر کوئی چیز ہے جو انسان میں کامل اور اکمل طور پر موجود ہے، وہ ہے انسانی اخلاق اور انسان کا روحانی جو رشتہ ہے اللہ سے، وہ اصل چیز ہے۔ اور روح اصل چیز ہے، جو اخلاقی کمال اصل چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام چیزوں کو کیا ہے، مسخر کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ انسان جو اپنے جوہر شرافت اور فضیلت کی بے قدری کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں اور اس کو صحیح نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس انسان کو ہی بدل کر دوسرا انسان وہاں لاتا ہے۔ اسی طرح قوم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جب اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر دیں گے۔ تو اب یہ بات ہمیں صاف طور پر معلوم ہو گئی کہ اصل چیز جو فضیلت کا مدار جس پر رکھا گیا ہے وہ روحانی اور اخلاقی کمالات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جس طرح انسانی بدن کو اعتدال کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح انسانی روح کو بھی اعتدال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ روح اگر کامل اور مکمل رہے گی اور یہ اعتدال پر رہے گی اور اس روح کی صحت، روح اور اس کے اخلاق کا اعتدال پر صحیح قائم رہنا ہے، اور اگر یہ قائم رہے گی اور اخلاقی اعتدال بالکل صحیح طور پر بیلنس رہے گا تو اس وقت تمام جو مخلوقات ہیں ان میں سے یہ مخلوق افضل اور اکمل
ہو جائے گی۔ اور یہ چیز انبیاء علیہم السلام میں خصوصیت کے طور پر زیادہ رکھی گئی ہے، زیادہ کمال کے طور پر رکھا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز اور بڑھ کر رکھی گئی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کے علاج کے لیے ہر بستی میں طبیب اور ڈاکٹر اور دواؤں کا اور آلات کا اور اسی طرح ایک بہترین نظام کو چلایا ہے کہ جیسے جڑی بوٹیوں سے پہلے زمانے میں علاج کرتے تھے مختلف چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو چلایا ہے جسمانی صحت کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی علاج کے لیے ایک نظام کو چلایا ہے، اور وہ نظام ہے انبیاء علیہم السلام کو بھیجنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا بھیجنا، جو سورہ حدید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قانون اعتدال دنیا میں نافذ کر سکیں، قانون اعتدال دنیا میں نافذ کر سکے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول کو نشانیاں دے کر اور ان کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا تاکہ انسانی روح اور اخلاق کو ایک قانون مہیا ہو سکے، اور اسی طرح والمیزان، اور میزان کی بعض تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ترازو، معاملات، لین دین میں عملی اعتدال پیدا کرنے کے لیے، اور بعض تفسیر اور میزان کی بعض تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جو پیغمبر جو شریعت لا رہا ہو اس شریعت کو اعتدال کہا گیا ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے روحانی اس صفات کو اس شریعت پر پیش کر دیکھ لیا جائے کہ ہمارے وہ اخلاق اور اعمال درست ہیں تو ہم بیلنس پر ہیں، اگر نہیں ہیں تو ہمارے کچھ اعتدال میں اونچ نیچ ہے۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جسمانی مزاج کو اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی اعتدال کو اور اخلاقی کمالات کو پیدا کرنے کے لیے اور اعتدال کی صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بھیجنے کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتلا دی۔ تیسری چیز، امت محمدیہ میں ہر قسم کا اعتدال موجود ہے، جو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور وسط کے لفظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت کا جو اصل جوہر شرافت اور فضیلت جو ہے اس میں جو کمال درجے کا موجود ہے، اور جس غرض کے لیے آسمان اور زمین کا سارا نظام چلایا گیا ہے اور جس کے لیے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، یہ امت اس میں ساری امتوں سے ممتاز اور افضل ہے۔ اسی وجہ سے اس امت کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتلاتے ہیں اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اور اس امت محمدیہ کے اعتدال روحانی اور اخلاق کو واضح فرمایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کو چھوڑ کر آسمانی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور خود بھی اس پہ چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی معاملے میں ان کے درمیان کچھ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ وہ لوگ کس سے کرتے ہیں؟ اس آسمانی قانون سے کرتے ہیں جس میں کسی قوم اور کسی شخص کے ناجائز مفاد کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اسی مزاج اعتدال اور اعتدال روحانی کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم کرتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ یعنی جس طرح ان کو رسولوں میں سب سے افضل رسول ملا ہے اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب ملی ہے اور اکمل اور کتاب ملی ہے، اور اسی طرح قبلے میں سب سے افضل قبلہ ملا ہے، اسی طرح ان کو قوموں کا صحت مندانہ مزاج اور روحانی مزاج اور اعتدالی مزاج اور روحانی جو مزاج ہوتا ہے اعتدال کا، وہ بھی اعلیٰ قسم پر ملا ہے، جس کی وجہ سے ایمان، عمل، تقوی کی تمام شاخیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہیں، اور وہ
اور اس کا دائرہ عمل یعنی اس امت کا جو دائرہ عمل ہے وہ صرف اپنے ہی لیے نہیں سوچتی، بلکہ وہ اپنے سے بڑھ کر، بلکہ وہ یہاں تک سوچتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت تک پہنچا دے اور جنت میں داخل کر دے۔ اسی صفت کمال کو اور اس امت کے صفت کمال کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا ہے کہ الدین النصیحہ، یعنی مطلب یہی ہے کہ دین اسلام نام ہی ہے کہ سب مسلمانوں کی خیرخواہی کرے، پھر برے کاموں میں ہر چیز داخل ہے، کفر و شرک، بدعات، رسومات اور اسی طرح جہیز وغیرہ، بد اخلاقی، یہ تمام چیزیں کیا ہے اس کے اندر داخل ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ اس امت کے اندر بہت سارے کمالات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کو معتدل اور وسط کہا گیا ہے۔ اب تیسری چیز ہے وہ ہے واقعات سے اس کا کیا ثبوت ہے۔ اس کی تفصیل کافی طویل ہے اور کافی کیا ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پچھلی پچھلی امتوں کا اور اسی طرح پچھلی شریعتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوگا، لیکن ایک مختصر مثال کے طور پر 3-4 چیزیں ہیں وہ سن لیجئے۔ نمبر 1 جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عقیدہ، اعتقادی طور پر یہ امت معتدل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلی چیز اعتقادی اور نظری ہے۔ پچھلے امتوں میں یہ چیز دیکھیں گے ہم تو یہود کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہ تو رہا اہل کتاب کا معاملہ کہ ان میں سے بعض لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ لوگ اعتقاد میں اتنا حد درجہ بڑھ گئے، اتنا بڑھ گئے کہ وہ لوگ اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو اور اسی طرح نصارہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، وہ لوگ کیا ہے اللہ کا بیٹا قرار دے دیے، اللہ کا بیٹا قرار دے دیے۔ اس کے بالمقابل ایک اور امت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اتنے سست اور اتنے کاہل اور اتنے لاپرواہ جس کو کہا جاتا ہے، ایسے کہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جانیے اور آپ جائیے اور آپ لڑیے اور آپ کا رب جو چاہے کریے، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیے اپنا کام جانیے۔ تو یہ ایک نے تو اپنے نبیوں کو کیا ہے، ایک نے اپنے نبیوں کو بالکل اللہ کے ہم درجہ قرار دے دیا اور اللہ کے لیے کیا ہے بیٹا ثابت کر دیا۔ دوسروں نے جو اللہ کی جانب سے پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اللہ کی جانب سے قاصد بھیجے گئے ہیں، ان کو ہی جھٹلا دیا اور ان کو اتنا ستایا کہ بعض انبیاء کو تو قتل کیا اور بعض انبیاء کو کیا ہے بہت تکلیفیں پہنچائی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں اور یہ 2 چیزیں پچھلی امتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس امت میں یہ چیز کیا ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ وہ اس امت میں جو اللہ کا درجہ ہے وہ اللہ کو دیتے ہیں اور جو نبی کا درجہ ہے وہ نبی کو دیتے ہیں، دونوں درجوں میں خلط ملط نہیں کرتے۔ لیکن بعض حضرات، ناواقف حضرات کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ لوگ بیچارے بس کس اعتبار سے اللہ کی صفات میں نبی کو قرار دیتے ہیں، پچھلی امتوں کی طرح ان کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن بالکل ایک زیادہ تر لوگ جس کو کہا جاتا ہے امت کثیرہ، اکثر افراد اسی عقیدے پر ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور ان کے اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں۔ تو یہ رہا امت محمدیہ کا اعتدال، یہ عقیدے میں اعتدال ہے امت محمدیہ کا، اور الحمدللہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور بالکل معتدل عقیدہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے درجے میں ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اور نبی کو عبداللہ و رسولہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر اسی پس منظر کو پیش کرتا ہے اور اسی کا خلاصہ ہے، بیان کرتا ہے، دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، یعنی اس کلمہ کفر کو تو چھوڑو
جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ معاذ اللہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، اس کے سوا آپ کی مدح و ثنا میں جو کچھ کہو وہ سب حق ہے۔ اور اسی شعر کا خلاصہ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ ہوگا تو وہ نبی کا ہوگا، لیکن اللہ کے درجے میں نبی شامل نہیں ہوگا، اور اللہ کی صفات میں نبی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ عالم الغیب ہونا ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ مختار کل ہونا ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، مدد کے سلسلے میں ناصر ہے، حامی ہے۔ یہ تمام صفات اللہ کی ہیں۔ اگر یہ رسول کی صفات، اگر اس کو رسول کے اندر ثابت کرے تو یہ بھی وہی عقیدہ ہوگا جو پچھلے یہود اور نصارہ کا عقیدہ تھا۔ تو سب سے پہلی چیز عقیدے کے اعتبار سے۔ دوسرا درجہ آتا ہے عمل کے اعتبار سے، کہ پچھلی امتوں میں کیا ہے، چند سکوں کے بدلے، چند پیسوں کے، چند دراہم کے خاطر، چند ٹکوں کے، چند کیا ہے بالکل معمولی مقدار میں کیا ہے شریعت کو بیچ دیا گیا، اور جو جیسا پیسہ دیتا تھا، جس مقدار میں پیسہ دیتا تھا، اس کے حساب سے ویسا مسئلہ بیان کیا جاتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ نے اس کے خلاف ایک طرف امت محمدیہ نے شریعت کی حفاظت کی، کتاب اللہ کی حفاظت کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی، اور شریعت کی حفاظت کی۔ اور پچھلی امتوں میں کیا ہے، اور پچھلی امتوں میں عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آ جاتے تھے جو بالکل دنیا کو ترک کر رہبانیت اختیار کرتے، رہبانیت جس کو کہا جاتا ہے اس کو اختیار کرتے۔ اور اسی طرح بعض عیسائی مذاہب میں جس کو کہا جاتا ہے، جس چرچ کے جو فادرز ہوتے ہیں، گاڈ فادرز ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جو چرچ کے بڑے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، وہ لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ تو یہ رہا عمل میں اعتدال سے ہٹنا۔ لوگ عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، اسی وجہ سے وہ عمل میں اعتدال پر نہیں تھے۔ امت محمدیہ اس کے خلاف ایک طرف رہبانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دیتی ہے، اور دوسری طرف احکام خدا اور رسول پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور قیصر و کسریٰ کے تخت اور تاج کے مالک بن کر دنیا کو یہ دکھلاتی ہے کہ دیانت اور سیاست یا دین و دنیا میں کوئی برابر نہیں ہے، سب ایک ہی طرح ہے۔ صرف مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کے لیے نہیں ہے یا مدرسوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں، دفتروں اور سیاسی ایوانوں اور اسی طرح وزارتوں اور عمارتوں میں بھی ہے۔ اس نے بادشاہی میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہی سکھلائی ہے۔ یہ رہا اعتدال، عملی اعتدال، یعنی ہر عمل میں اعتدال۔ اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرنا ہے، اللہ کی کوئی نعمت کو کیا ہے، اللہ کی کوئی نعمت کو اپنے اوپر حرام قرار نہیں دینا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا، احل اللہ ما حرم علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان پر حرام نہیں کی تھی، انہوں نے احل اللہ ما حرم علیکم الا ما اضطررتم، ایک آیت ہے وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر وہ لوگ حرام کر لیتے ہیں۔ تو یہ رہا عملی اعتدال، عملی اعتدال سے ہٹ کر ایک غلو کا راستہ اختیار کرنا۔ تو امت محمدیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے، اور امت محمدیہ نے اس اعتدال پر قائم رہ کر بتلایا ہے، اور بہت سی مثالیں ہیں اور واقعات ہیں، بہت تاریخ کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں۔ تیسری چیز ہے معاشرتی اور تمدنی اعتدال۔ معاشرت اور تمدن کا نمبر آتا ہے تو پچھلی امتوں میں ایک طرف یہ بے اعتدالی دیکھیں گے کہ انسان کی حقوق کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، انسان کی کوئی حقوق کی پرواہ ہی نہیں ہے، حق ناحق کی کوئی بحث ہی نہیں ہے، اپنی اغراض کے خلاف دیکھا
تو اس کو کچل ڈالا اور قتل کر ڈالا، اور اسی طرح لوٹ لینا بڑا کمال تھا، ڈاکہ ڈال لینا، اور اسی طرح ایک دوسرے کی زنا کرنا اور چوری کرنا، مختلف چیزیں، ایک دوسرے کو اپنے سامنے کیا ہے سجدہ وغیرہ کرانا، یہ تمام چیزیں کیا ہے پچھلی امتوں میں معاشرتی پائی جاتی تھی۔ اور اسی طرح ایک رئیس، ایک امیر انسان کی چراہ گاہ میں کسی دوسرے کا اونٹ گھس جانا اور وہاں کچھ نقصان ہو گیا اس امیر کے کھیت میں، تو اس کی وجہ سے عرب کی ایک مشہور جنگ جو مسلسل 100 برس جاری رہی، جس کو حرب بسوس کہا جاتا ہے، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں میں انسان کے حقوق کے کوئی خیال نہیں تھا، اور انسانوں کا خون ہو، عورتوں، اور اسی طرح عورتوں کو انسانی حقوق دینا تو کجا ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا، کیونکہ کہیں ان کو بچپن میں مار دیتے تھے، کہیں ان کے شوہروں کے ساتھ ان کی ستی کر کے ان کو جلا ڈالنے کا رواج تھا، اور کہیں کیا ہے ان کو بالکل شوہروں کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، مختلف چیزیں تھیں۔ تو اس اعتبار سے اتنی بے اعتدالی تھی کہ ان کے پاس انسانی حقوق کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، انسانی حقوق کا کوئی نام و نشان بالکل نہیں تھا۔ اور کہیں یہ اتنی زیادہ تفریط اور اتنی زیادہ بڑا چڑھا کے کہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور جو جانور جو اللہ تعالیٰ نے، جس جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، ان کو کیا ہے بالکل ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور جو ان کے کیڑے مکوڑے ہیں ان کا احترام کرنا اور ان کو مارنا، ان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ یہ مختلف چیزیں، یہ ایک بے اعتدالی ہے، اور عورتوں کے حقوق تو بالکل نہیں تھے پچھلی امتوں میں، اور اسی طرح پچھلی شریعتوں میں نہیں بلکہ پچھلے لوگوں میں انسانی حقوق تو بالکل نہیں تھے، عورتوں کے حقوق تو اس سے زیادہ نہیں تھے، لیکن اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں ان سب بے اعتدالیوں کا خاتمہ کیا۔ ایک طرف انسان کو انسان کے حقوق بتلائے، اور نہ صرف یہ کہ صلح کیسا کرنا ہے، دوستی کیسا کرنا ہے، بلکہ میدان جنگ میں بھی مخالفین کے ساتھ ان کے کیا حقوق ہے، کس طرح ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور کس طرح مخالفین کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت میں اس کا خلاصہ موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے حقوق بھی عطا کیے کہ مرد اور عورت حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، اور ہر چیز کی حد مقرر فرمائی، جس کے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو کیا ہے جرم قرار دیا، اور اپنے حقوق تو کیا ہے اپنے حقوق میں کیا ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا کا سبق شریعت نے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے دیا، اور دوسرے کے حقوقوں کا پورا اہتمام کرنے کی اور پورے آداب سے اس کو بجا لانے کی کیا ہے آداب سکھلائے۔ تو یہ تو رہا معاشرتی اور تمدنی اعتدال، یہ امت محمدیہ ہی کی خصوصیت ہے۔ اب چوتھا رہا اقتصادی اور مالی اعتدال۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت میں سب سے اہم مسئلہ معاشیات کا اور اقتصادیات کا آتا ہے، اور دوسری قوموں اور دوسری امتوں میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں کیا ہے نظر آتی ہیں۔ جیسے ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں حرام حلال کی کوئی قید ہی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لوگوں کی خوشی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسروں کے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسرے انسان کے حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس انسان ایک ہی انسان ہے جو بس جمع کیا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ایک طرف تو شریعت نے اس کو کیا ہے غلط قرار دیا، تو دوسری طرف شخصی ملکیت سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں ایک انفرادی نظام جس کو کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد ہی اس طور پر رکھی گئی ہے کہ انسان صرف اپنا پیسہ نکالے، بس اپنا بس مال کمائے، جہاں سے آئے مال کمائے، تو یہ انفرادی ملکیت ہے۔ اللہ ان دو طریقوں کو بھی شریعت اسلامیہ نے غلط قرار دیا ہے، اور شریعت نے اعتدال کی ایک عجیب و غریب صورت پیدا کی ہے کہ ایک طرف تو دولت کو مقصد زندگی بنانے سے کیا ہے منع فرمایا ہے،
اور دوسری طرف انسانی عزت اور شرافت کیا ہے، شرافت یا کسی منصب اور عہدے کا مدار اس پر نہیں رکھا، بلکہ دوسری طرف کیا ہے، تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول بیان کیے جس سے انسان کی ضروریات، جو زندگی میں جو ضروریات ہے وہ اس سے محروم نہ ہو، وہ اس سے محروم نہ ہو۔ ہر فرد کو یہ کہا ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، جو چیز تقسیم کرنے کی ہے اس کو تقسیم کیا ہے، اور جو چیز کیا ہے وقف کی ہے اس کو وقف کے طور پر رکھا ہے، اور جس کو انفرادی ملکیت کہا گیا ہے، جو ذاتی ملکیت کسی کو کہا گیا ہے، اس کو بھی اہمیت دی ہے، اس کو بھی مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے بھی الگ سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں، دیکھا جائے تو یہ 4 چیزیں جو ہے اہم چیزیں ہیں، اور میں نے یہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور تفصیل کے طور پر اگر دیکھنا ہے تو پچھلی شریعتوں کے حالات اور امت محمدیہ کی اور سیرت نبویہ کی اور شریعت اسلامیہ کے حالات کو آپ پڑھ لیجئے، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ امت واقعی امت معتدل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ یہ امت معتدل ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم مشاہدے کے طور پر اگر ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے تو ہمیں مشاہدے کے طور پر بھی یہ معلوم ہوگا کہ واقعی یہ امت معتدل بنائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ شریعت بالکل معتدل ہے اور اعتدال پر قائم ہے، جس میں ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اب لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی امت محمدیہ کو وسط اور عدل اور ثقہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ امت شہادت دینے کے قابل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عادل نہیں وہ قابل شہادت نہیں، قابل شہادت یعنی گواہی نہیں دے سکتا، یعنی جو شخص عادل ہوگا، عادل کے معنی قابل اعتماد ہوگا اور ثقہ ہوگا، اور وہی شخص کیا ہے گواہی دینے کے قابل ہوگا۔ اور اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ امت محمدیہ کا اجماع یہ حجت ہے۔ اس کو ایک حدیث سے بھی واضح کر دیتا ہوں کہ لا تجتمع امتی الضلالہ، کہ میری امت ضلالت یعنی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع امت کو، یعنی امت کے اجماع کو اگر وہ کسی مسئلے پر متفق ہو جائے تو اس مسئلے کو ماننا یہ سب کے لیے ضروری ہے، اس کو حجت قرار دیا گیا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح صحابہ کا اجماع تابعین پر حجت ہے، اور تابعین کا اجماع تبع تابعین پر کیا ہے؟ حجت ہے۔ حجت یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور ان کے لیے ضروری ہے۔ اور تفسیر مظہری میں اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ اس امت کے جو افعال اور اعمال متفق علیہ ہیں، یعنی جس پر سب کا اتفاق ہے، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اور 3 طلاق یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 3 طلاق ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو وہ 3 ہی طلاق ہوں گی۔ جو اہل حدیث حضرات کا نظریہ ہے کہ وہ 3 طلاق 1 ہوں گی، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ امت محمدیہ کے اس اجماع اور متفق علیہ مسئلے کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح موضع پر مسح کرنا، اس پر تمام امت کا اتفاق ہے، اور تمام فقہاء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جورب اور اسی طرح موزہ اس کو کہا جاتا ہے جو چمڑے کا ہو، اور جو چمڑے کا نہیں، جو آج کل کے زمانے میں ساکس وغیرہ ہے، اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص وضو پورا کرے اور ساکس پر مسح کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ امت کے متفق علیہ مسئلے ہیں، اور وہ سب کے سب محمود بھی ہیں اور مقبول۔ تو تفسیر مظہری میں ہے کہ جو افعال و اعمال متفق علیہ ہیں اور سب محمود اور مقبول ہیں، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی خطا پر، یعنی تمام فقہا کا اور اسی طرح تمام امت کا اگر اتفاق اگر کسی غلطی پر مان لیا جائے تو پھر یہ کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ یہ امت معتدل، امت وسط ہے، کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔ پھر قیامت کے دن شہادت کی کوئی معنی ہی نہیں رہتی اس امت کے، گواہی دینے کے کچھ
معنی ہی نہیں رہتے۔ اور اسی طرح امام جساس نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا اجماع معتبر ہے، اور صرف یہ چیز پہلی صدی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر زمانے قیامت تک یہ کیا ہے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے کیا ہے، یہ چیز حجت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر زمانے کے مسلمان شہداء اللہ ہیں، یعنی اللہ کے گواہ ہوں گے جن کا قول حجت ہے، اور وہ سب کسی غلطی اور غلط پر متفق نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے فقہاء امت نے جو مسائل بیان کیے ہیں اور جو متفق علیہ مسائل ہیں، اور بعض علماء حضرات جو آج بہت علامہ جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے، بلکہ مجھے جہاں تک خیال پڑتا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یا ابن رجب حنبلی نے ذکر کیا ہے کہ متفق علیہ مسائل یعنی جس پر 4 ائمہ متفق ہو جائیں، یعنی متفق علیہ کس کو کہا جاتا ہے، وہ چار امام جس پر متفق ہو جائیں ان کو متفق علیہ مسائل کہا جاتا ہے۔ تو ان مسائل سے عدول کرنا اور ان مسائل سے ہٹ کر چلنا یہ امت کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ جائز کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور مقرر نہیں کیا قبلہ ہم نے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر اس واسطے کہ معلوم ہو جائے کہ کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے۔ اصل چیز تو تحویل قبلے کا مقصد اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھنا مقصود ہے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اور کون اللہ کی بات کو مان رہا ہے، اور کون اللہ کی بات سے کیا ہے سر منہ انحراف کر رہا ہے۔ اصل میں قبلہ چینج کرنا اصل مقصد تو یہی تھا، اصل مقصد یہی تھا کہ دیکھ لیا جائے اور سب کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے، شریعت سے محبت نہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں، بلکہ کیا ہے بس ایک ہی چیز پر اپنے مزاج کو جو چیز سمجھ میں آ گئی اس چیز سے اس کو محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی جو اہم چیز ہے اور جو اس کی اہم وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، إِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کون اس سے پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ چیز بہت بھاری تھی مگر اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ کے تحت تفسیر معارف القرآن کاندہلوی مولانا ادریس صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں قریش کا امتحان تھا، کہ قریش کے لوگوں کا اس میں امتحان اس وجہ سے تھا کہ قریش کے لوگ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے اور شریعت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے قائل تھے، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے جو قبلہ ہے اس قبلے کو ہم مانتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ جو قبلہ چینج ہوا بیت المقدس کی طرف، کہ ان کو بھی آزمانا مقصود تھا کہ واقعی یہ لوگ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے رسوم و رواج کے اوپر قائم ہیں۔ تو جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کرتے ہیں، تو فوراً وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو کہا تو اس کی طرف رخ کر لیا۔ اور پھر یہود کو آزمانا تھا کہ جب بیت اللہ کی طرف قبلہ کرنے کا حکم ہوا تو یہود کو آزمانا تھا کہ کیا یہ پچھلی شریعتوں کے مطابق اپنے آپ کو کیا یہ لوگ مسلمان کہتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جانتے ہوئے، یعنی تمام چیزیں جانتے ہوئے کیا یہ لوگ کیا ہے شریعت کی اتباع کرتے ہیں یا کیا نام اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ تو جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے، اور یہود و نصارہ میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب وہ تھے جو اپنے خواہشات پر عمل کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے اعمال کو، تمہارے ایمان کو، اور بعض اعتبار سے، بعض قول کے اعتبار سے یہ تشریح کی گئی ہے، ایمان کی تفسیر کی گئی ہے نماز کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، جو تم نے بیت المقدس کی جانب پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ بعض روایات میں، صحیح بخاری میں بروایت ابن عازب رضی اللہ عنہ اور ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں انتقال کر گئے ہیں، جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، تو ان کا کیا حال ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ان کے جس میں نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ ان کے نمازیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، سب کو صحیح اور مقبول قبول کریں گے، اور ان کے معاملے میں تحویل قبلے کا کیا ہے، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک چیز یہاں یہ ذکر کرنی تھی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ اب اس کے تحت کعبے کے قبلہ نماز ہونے کی ابتدا کب ہوئی؟ اب اس میں دو قول ہے، اور اس میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک باقی رہا، اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، اس لیے تحویل قبلہ کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اسی کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ تو رہا حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول، اور دوسرے حضرات نے یہ فرمایا ہے، علامہ قرطبی نے جس کو ذکر کیا ہے حضرت ابو عمرو کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو مکہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی بیت اللہ ہی رہا ہے، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں مقیم رہے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے، پھر ہجرت کے بعد آپ کا قبلہ بیت المقدس قرار دیا گیا، اور مدینہ میں 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو پہلا قبلہ تھا یعنی بیت اللہ، اس کی طرف نماز میں توجہ کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عمرو کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی کو دونوں قولوں میں سب سے صحیح قول قرار دیا ہے، اور اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ قبائل یہود سے سابقہ پڑا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانوس کرنے کے لیے انہی کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اختیار کر لیا، مگر پھر تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل گیا، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، محبوب بھی تھا۔ اور اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو العالیہ ریاحی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف تھا، اور پھر ابو العالیہ نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک یہودی سے مناظرہ ہوا، یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، ابو العالیہ نے کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام صخرہ بیت المقدس کے پاس نماز پڑھتے تھے، مگر آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ یہودی نے انکار کیا، تو ابو العالیہ نے کہا کہ اچھا، میرے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کر دے گی، جو بیت المقدس کے نیچے ایک پہاڑ پر ہے۔ دیکھا گیا تو اس کا جو قصہ بیت اللہ، اس کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ کی طرف تھا،
اور جن حضرات نے پہلا قول اختیار، یہ تو رہا ایک واقعہ جس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر بھی جو اللہ کا بنا ہے وہ بیت اللہ ہی ہے اور کعبہ ہے، اور جو سب سے پہلا قبلہ قرار دیا گیا ہے آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور مختلف انبیاء علیہ السلام تک، تو وہ بھی کیا ہے بیت اللہ ہی رہا ہے۔ لیکن جو لوگ عبداللہ بن عباس کے قول کو اختیار کرتے ہیں کہ مکہ میں تو کیا ہے بیت اللہ کیا ہے قبلہ تھا اور مدینہ میں جانے کے بعد ایسے قبلہ چینج ہوا، تو وہ لوگ حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود اور نصارہ سے امتیاز کرنا تھا اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود تھا، اسی لیے بدل کر بیت المقدس کو بدل کر کیا ہے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر ہے وہ ہے اسی دونوں اقوال کی بنا پر القبلۃ التی کنت علیہا سے کیا مراد ہے۔ اب اگر ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر لیں گے تو اس سے مراد کیا ہے بیت المقدس تھا، یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو مکہ میں تھا، کیونکہ نماز جو فرض ہوئی وہ مکہ میں ہوئی، تو سب سے پہلا قبلہ کون سا ہوا؟ وہ بیت المقدس ہوا جو آپ کا قبلہ اولا تھا۔ اور جو دوسرا قول ہے جو قرطبی نے جو ابو عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ان کے قول کے مطابق جو تھا وہ مکہ جو قبلہ تھا نا، جو نماز مکے میں فرض ہوئی تو قبلہ بھی بیت اللہ تھا، تو اس بنا پر القبلۃ التی کنت علیہا، یعنی جس پر آپ پہلے قبلہ جو اس قبلے پر جس پر آپ پہلے تھے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ کعبہ ہوگا، کیونکہ وہی پہلے آپ کا قبلہ تھا۔ اور مفہوم آیت کا دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تحویل قبلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے۔ میں نے امتحان کو ذکر کیا ہے، قریش کو اور یہود کا امتحان تھا، تاکہ ظاہری طور پر معلوم ہو جائے کہ کون آپ کا صحیح فرما بردار ہے اور کون اپنی رائے کے پیچھے چلتا ہے۔ چنانچہ قبلہ چینج ہونے کے بعد اور قبلہ چینج ہونے کے جو احکامات نازل ہونے کے بعد جو بعض ضعیف الایمان جو منافق جو تھے اور جن کے دل میں نفاق، جن کے دلوں میں کچھ نفاق تھا اور اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزامات انہوں نے لگائے، یہ تو اپنی قوم کی طرف دین کی طرف کیا ہے اپنے قوم کے دین کی طرف پھر گئے، اور یہ کیا ہے ان کا دین کیا ہے پھرتے رہتا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، مختلف چیزیں کیا ہے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بطور الزامات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں باندھی۔ تو اب جس کا خلاصہ یہی نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ امت معتدل ہے، جس کو میں نے ثابت کیا ہے، اور جو تحویل قبلہ کا جو واقعہ پیش آیا اس کا اہم مقصد یہی تھا کہ کون اللہ کے حکم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کون اپنی رائے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے فرمان کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رائے اور اپنی خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے اور ہمارے اپنے نفس کے حوالے کرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اے اللہ خصوصاً میرے والدین کو اے اللہ میرے گھر میں جو بھی لوگ والدین اے اللہ بھائی بہن اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان اے اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے۔ جو اے اللہ پریشان ہیں اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو بہترین حلال روزی عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔